ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار اللہ مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ یعنی ایک فساد، ایک ہنگامہ برپا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس فتنے سے، وہ جو ہنگامہ ہے، وہ جو افراتفری ہے، وہ جو بے سکونی ہے، جس فتنے کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اس سے بچنے کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہے جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، تمہارے اگلوں کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے پچھلوں کی بھی خبریں ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے۔ یہ وہ جس میں تمہارے آپس کے فیصلے موجود ہیں۔ قرآن، حضور نے فرمایا قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، حضور نے فرمایا قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس کو تم کیا سمجھ رہے ہو۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا جو قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا، اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ دیکھ لیجئے آج گھروں کے اندر قرآن کو صرف سبز رنگ کے کپڑوں کے اندر لپیٹ کے خوشبو لگا کر بس وہ اوپر الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے، 6 مہینے کے بعد اتارا، پھر اس کو جھوڑ کے اس کو پھر خوشبو لگائی اور پھر اوپر رکھ دیا، پڑھنے کے لیے نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیصلہ کن ہے، وہ جو فتنہ اور فساد اور افراتفری برپا ہونے والی ہے، اس سے بچنے کے لیے صرف قرآن ہے جو ایک فتنے نے اٹھنا ہے، صرف قرآن ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جو قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جن گھروں کے اندر بے سکونی ہے، رزق کی برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، ناچاکی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہے، مار کٹائی ہے، اور آپس میں کوئی ادب احترام نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے اور سکون نہیں ہے، یہ وہی گھر ہیں سارے جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اسے تباہ کر دے گا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اس کو تباہ کر دے گا، اور جو اس کی غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور اللہ کی مضبوط رسی، حکمت والا ذکر ہے قرآن، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے، جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر بھی اس قرآن مشتبہ، کوئی مشکوک اس کو نہیں بنا سکتی۔ علماء اس کو بیان کرتے چلے آئیں، ہزاروں لاکھوں علماء قرآن کی تفسیر اور شرح، انٹرپریٹیشن بیان کرتے چلے آئیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ علماء سیر نہیں ہوتے۔ کوئی اور کتاب ایک دفعہ پڑھ لو، کوئی ڈائجسٹ پڑھ لو، کوئی اخبار پڑھ لو، کوئی اور دوسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مگر یہ قرآن ہے، یہ قرآن جس کو جتنی دفعہ پڑھو گے اس کے نئے رموز و اوقاف سامنے آ جائیں گے، اس کی ایک اور نئی بزرگی سامنے آ جائے گی۔ جتنا زیادہ اس کی عجائبات ختم نہیں ہوتے، اس کی عجائبات جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے ختم ہونے کی بجائے بڑھتے جائیں گے۔ کوئی اور کتاب پڑھو اس کے عجائبات ختم ہوتے جائیں گے، اس کی چیزیں ختم ہوتی جائیں گی۔ قرآن ہی ہے۔ نبی ابھی یہ حدیث چل رہی ہے، ابھی یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی،
حضور نے فرمایا قرآن ہی ہے، اسے جنوں نے سنا، جنوں نے، تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے، اور جو تو ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہے وہ سچا ہے، جس نے اس کے اوپر عمل کیا اس کو وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل فیصلہ کرنے والا وہ ہے، اور جو اس کی طرف بلائے گا، جو قرآن کا پیغام دیتا ہے اور لوگوں کو پہنچاتا ہے، اصل میں حضور نے فرمایا وہ بندہ ہے جو صحیح اور سیدھا راستہ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ یہاں یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔